جنگ احد کے اندر اب تو بہت ساتھی تھے، ایک بار تو ایک جنگ جیت لی تھی، اس سے پہلے بدر ایسے جس کا پریسیڈنٹ ہی نہیں تھا، جس کی کوئی نظیر نہیں تھی کہ اتنے کم لوگ اتنے کم سر و سامان کے اندر. اب جنگ احد میں تو پہلے سے معلوم تھا کہ دشمن آ رہا ہے، اس کی تیاری کے اندر جو اوسط تھا اپنے پاس وہ اس سے زیادہ تھا، جو بدر سے زیادہ تھا. ایک چھوٹا سا گروپ ان سے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، سب کو نقصان پہنچ گیا. تو اللہ نبی کو تو فتح دے دیتا، چھوٹے سے گروپ نے کچھ بھی کیا انہیں سزا دے دیتا. سب کو کرنا تھا، سب کو نقصان پہنچ گیا. ایمان لانے والوں کی جماعت کے ذریعے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ ثابت قدم رہے، تب کوئی مدد ہوتی ہے. اور رہے تتر بتر رہے تو نبی رسول بھی اکیلا وہ جگہ جگہ حادثات کے اندر اور مسائل کے اندر اور آزمائشوں میں گر جاتے ہیں. یعنی وہ تو آزمائش میں گرتے ہیں لیکن باقی کے لیے پھر سزا کا سامان ہوتا ہے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، یہ نیچرل جسٹس ہے، فطری انصاف کا اصول کہ کسی بھی کام کے انجام کے لیے ہمارے پاس کوئی مہلت کا وقفہ ہو. ہمارے چاروں طرف دن رات ہر کام کے اندر مثالیں موجود ہیں. کوئی کیس ہوتا ہے عدالت کے اندر، ایسا نہیں ہوتا کہ عدالت نے سزا سنائی اور فوراً پکڑ کے لے جا کر اس کو سزا اس کے اوپر نافذ کر دی جائے. وقت دیا جاتا ہے کہ اب اپیل کر سکے، اسے مہلت کہتے ہیں. اگر کہیں ایسا نہیں ہو تو اسے ظلم کہیں گے. یہ ہماری نیچر میں ہے، ہم اسے جانتے ہیں، نیچر ہی سے ہم نے اصول لیا ہے. تو ہماری بھی اپنی نیچر میں ہے کہ ہر آدمی کہے گا کہ بالکل کوئی مہلت نہیں مل رہی ہے، ظلم ہے یہ. تو کوئی اسٹوڈنٹ جیسے آن لائن پیپر اب ہونے لگے، درمیان میں تو پیپر دے رہا ہو، اسے مہلت معلوم ہے پیپر کب ختم ہوگا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے. اس بیچ میں کہیں رک کر سوچتا ہے، کچھ آنسر شیٹ کے اوپر کچھ لکھتا ہے، غلطی ہو گئی ری چیکنگ کرتا ہے، غلطی ہو گئی چینج کرتا ہے، سوالات کے جوابات چینج کر دیتا ہے. اگر کوئی ایسا قانون ہو کہ بس جو ٹک کر دیا، جو لکھ دیا، اب اسے نہیں بدل سکتے، تو یہ زیادتی ہے. اس کے پاس ایک وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کے اندر وہ نظر ثانی کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کریکشنز کر سکتا ہے. یہ ایک نیچرل لا ہے، یہ ایک فطری انصاف کا اصول ہے. کوئی اگر میسن ہے، مزدور ہے، دیوار بنا رہا ہے، چیک کرتا جاتا ہے کہ سیدھی جا رہی ہے نہیں جا رہی. ایک لائن ایک اینٹوں کی ذرا سی کہیں ٹیڑھ آ گئی، اگر اسی پہ بناتا چلا جائے گا تو بلڈنگ ڈھیر ہو جائے گی. اسے درمیان میں چیک کرتا چلا جاتا ہے. یہ چیکنگ بھی ضروری ہے. غلطی کا کریکشن، اتار دے اس لائن کو، پھر دوبارہ رکھے. نہیں کہ جب ایک بار جو رکھ دیا، ایک اینٹ رکھ دی، ایک ردا رکھ دیا، اب کچھ نہیں کر سکتے. کریکشن اگر نہیں کرے گا تو بلڈنگ ڈھیر ہو جائے گی. کریکشنز بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہر ایک سے ہوتی ہیں، ہر لائن میں ہوتی ہیں، ہر میدان میں ہوتی ہیں. یہی اصول اللہ نے، اور اصل میں نیچر سے ہی لیا ہے. یہ اصول انسان کی فطرت کے اندر اسی لیے آیا ہے کہ اللہ ہی نے انسان کی فطرت بنائی اور اللہ نے نیچر کو بنایا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسانوں کی جو فطرت بنائی ہے انہی ضابطوں کے مطابق بنائی ہے. چاروں طرف نیچر میں لاز اور فطرت میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ مہلت کا قانون یا مہلت کا ضابطہ انسان کے لیے رحمت ہے، اور اگر اس رحمت کا بشرطے کہ فائدہ اٹھائے رحمت کا. اب پیپر سالو کر لیا وقت سے 1 گھنٹے پہلے اور اٹھ کر ویسے ہی بھاگا ہے بغیر چیک کیے ہوئے، تو غلطیاں تو ہوں گی.
جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ہوں گی کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا. محاسبہ ضروری ہے، انٹروسپیکشن ضروری ہے، چیکنگ ضروری ہے. جو کچھ کیا دیوار کو بنانے والے کے لیے ضروری ہے کہ لگاتار وہ ڈور ڈال کے چیک کرتا رہے کہ کہیں ٹیڑھ تو نہیں آ رہی کسی جگہ. یہ جو ہے یہ ہمارے لیے اگر نہ ہو، اس رحمت کا فائدہ نہیں اٹھائے تو زحمت میں پھنس جائیں گے، پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، پھر نقصانات سے کوئی روک نہیں سکتا. اور ایسے بھی نقصان ہو سکتے ہیں جو irreversible ہوں، ناقابل تلافی نقصان ہو جائے. یہ اللہ نے ضابطہ بتایا قرآن کریم کے اندر کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. لوگ جو زیادتیاں کر بیٹھتے ہیں، بے اعتدالیاں کر بیٹھتے ہیں، اپنے ساتھ ناانصافی کر بیٹھتے ہیں، حدوں سے بڑھ جاتے ہیں، ظلم کر بیٹھتے ہیں، اگر اللہ اسی وقت سزا دینا شروع کر دیتا، کریکشن کی گنجائش اگر نہیں چھوڑتا، تو زمین پہ کوئی بچتا ہی نہیں. مہلت دیتا ہے، کریکشن کر لو، لیکن مہلت کی ایک مدت ہوتی ہے، وہ انلمیٹڈ نہیں ہوتا. جیسے پیپر دینے والے کی ایک مہلت ہوتی ہے، بس یہیں تک ہے گنجائش، اب اس کے بعد چھن جائے گا. تو ایک مدت ہوتی ہے، وہاں تک مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر ایک مومنٹ کی بھی رزلٹ آنے میں دیر نہیں لگتی. پھر وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور نافذ ہو جاتا ہے. اور جس میں مومنٹ بھی نہیں ہوتا، مومنٹ تو ہمارے کہنے کی بات ہے، لمحات، اللہ کی طرف سے بالکل دیر اینڈ دیر، جو جیسے ہی مدت ختم ہوئی مہلت کی، وہاں فیصلہ آ جاتا ہے. ہمیں ہر کام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے دیکھیں کہ کتنا مارجن ہے، کتنی مہلت لے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ہی اپنے کریکشنز کر لیا کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا کریں. جب کسی بھی جگہ پر جا کر ہم چیک کرتے ہیں، رکتے ہیں، یہ تو غلط ہو گیا. جس جگہ غلطی کا احساس ہوا، رکے. کوئی بیماری ہے، بیماریاں آتی ہیں، اس سے پہلے بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، کسی وجہ سے آتی ہیں. اللہ نے تو صحت مند جسم بنائے، اندر نظام رکھا، ان بلٹ رکھا کہ وہ کریکشنز کرتا رہے خود. جب زیادہ زیادتیاں ہو گئیں، اس کے بعد نتائج آنا شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے تکلیف اور مہلت ہوتی ہے. جیسے ہی کوئی رکتا ہے کسی جگہ، احساس ہو کہ غلطی ہو رہی ہے، اس کا تو نتیجہ برا نکلے گا، یہ اتنا غلط کر دیا، تو اس کی اصلاح کی جائے گی. تو جیسے ہی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں. لیکن صرف غلطی کے احساس سے ایسا نہیں ہوتا کہ کریکشن ہو جائے. غلطی کا احساس کافی نہیں ہے برے رزلٹ کو روکنے کے لیے. یہ ضروری ہے کہ کریکشن بھی کریں. احساس ہو گیا، اب صحیح راستہ اپنا لیں. جو غلطی ہو گئی اس غلطی کو ماڈیفائی کر لیں، اس غلطی کو کاٹ دیں، صحیح عمل کر لیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ توبہ تو صرف احساس کو کہتے ہیں، پلٹ جانے کو کہتے ہیں. پلٹ کر پھر چلنا بھی ہے صحیح ٹریک پر جانے کے لیے. یہ عمل صالح ہے، ساتھ میں وہ ضروری ہے. اپنے عمل سے ثبوت دے اس بات کا کہ توبہ کی تھی. استغفر اللہ کی تسبیح توبہ نہیں ہوتی. اندر ندامت ہو اور اس کے بعد پھر عمل شروع کر دے، اس کو چھوڑ دے، جو غلط عمل تھا، جو برا عمل تھا، جس سے نقصان معلوم تھا کہ ہو جائے گا. توبہ کے اصول بتائے ہیں قرآن نے سورہ نساء میں بتائے، 2 آیات کے اندر، آیت نمبر 18 19. توبہ جو ہے وہ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. کوئی ایک دو غلطیاں ہو جائیں، نادانی سے ہو جائیں، اللہ پر لازم ہے، یہ اللہ کی پھر ذمہ داری ہے کہ اس کو احساس ہو جائے کہ یہ غلطی اور نادانی سے کر لیا تھا، ایسے ہی خالی نہیں. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد پھر جلدی ہی ہو جائے احساس. تو کبھی ایک ہوئی، کبھی کچھ اور ہو گئی، کا دکا ہوتی رہتی ہیں غلطیاں. جلدی سے اس کی اصلاح فوراً کرے، اسے پلٹے واپس. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اس لیے کہ اللہ جانتا بھی ہے کس نے کیا کیا، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت بھی ہے، حکیم بھی ہے وہ. پھر فرمایا کہ
وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پہلے تو کہا تھا کوئی ایک دو غلطیاں، کہا کہ برائیوں میں پھنسا ہوا ہے لگاتار، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، مرنے تک اپنے چل رہی ہیں سب برائیاں جن چیزوں میں لگا ہوا تھا، اس کے لیے کہا توبہ نہیں قبول ہوگی. تم چاہے جتنی تسبیحیں پڑھتے رہو، ایسی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کہ عمل جاری ہے مرنے تک. اور اس کے بعد پھر قال انی تبت الآن، پھر کہے کہ آج میں توبہ کر رہا ہوں مرتے وقت، جب موت کو دیکھ لے. اگر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی. پہلے کریکشن کا چانس پہلے تھا، جب مدت ختم ہو جاتی ہے، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہوتی، پھر کوئی مارجن نہیں ہوتا. اس سے پہلے کریکشن کر لے، اس کو توبہ کہتے ہیں. رک جائے اور پھر اس کے بعد کریکشن بھی کر لے توبہ، اور پھر عمل کو کی اصلاح بھی کر لے، تاکہ پھر یہ نہیں ہوگا. اور وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی ناشکری کی حالت میں موت بھی آ جائے، نہیں ہوگی توبہ قبول. چاہے آخر وقت میں کہے، لیکن اگر اور چاہے نہ کہے تو وہ ایسی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کیا اِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر تو سسک کر گزارنی، عذاب علیم ہے ان کے لیے. یہ اصول جو ہے یہ زندگی کے اندر چاروں طرف ہمارے موجود ہیں. اب ہماری اپنے جیسے امراض ہیں، قرآن نے بھی مرض کے نام لیے نا. قرآن تو پھر قلب کے مرض کی بات کرتا ہے، قلوب مرض، دلوں میں مرض پیدا ہو گیا، روگ وہاں سے آتا ہے، اور وہ پھر پوری باڈی کو متاثر کرتا ہے، سارے جسم کو متاثر کرتا ہے. یہ مرض کی بات جو ہے وہ ہماری فزیولوجی کرتی ہے، ہماری میڈیکل سائنس کرتی ہے. ایک بیلنس تھا، ایک توازن تھا جو نیچر نے رکھا تھا، وہ بگڑ گیا. اس بگڑ جانے کو، توازن کے بگڑ جانے کو فساد کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. فساد ہو گیا، توازن بگڑا، بیلنس بگڑا. یہ فساد حکیم لوگوں کی زبان میں آتا ہے، خون میں فساد ہو گیا، معدے میں فساد ہو گیا. اس کے توازن جو اوریجنل تھا وہ ایک بار بگڑتا ہے. اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے، ہر چیز پرفیکٹ جا رہی ہے. اب جہاں سے بگڑتا ہے، کئی چیزیں ایک دوسرے کو متاثر کرتی چلی جاتی ہیں. پھر ایک کی دوا کریں الٹا دوسرا بڑھ جاتا ہے، اس کو نقصان کریں اس کی دوا کریں تو یہ بیماری اور بڑھ جاتی ہے. پھر وہ بیلنس واپس نہیں آتا. چھوٹی موٹی باتیں اگر سمٹمز آئیں اس پہ چونک جائے اور ٹھیک کر لے، احتیاط کر لے. اب کولیسٹرول بڑھ گئے، اب اینٹی بائیوٹکس بھی کھا رہے ہیں، دوائیں جو ہیں وہ خوب لے رہے ہیں، ایسپرین لے رہے ہیں. ہارٹ کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹرز کے یہاں ہوتے ہیں، وہ واٹر کیپسول کہلاتے ہیں ایک دوا. یہ کڈنی خراب کرتی چلی جائیں گی. ہارٹ کو ٹھیک کریے، کڈنی خراب ہو جائے گی. ایک مرض کی دوا کرے، یہ دوسرا مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گا. نہیں کریں تو اس سے بڑھ جائیں گے. اب باڈی کے اندر اسے خود دیکھنا، اس سے پہلے چونکنا ہے. کیسے دیکھیں گے؟ آج کے دور میں تو بہت کچھ، پہلے ایٹماسفیئر میں اتنا پولیوشن نہیں ہوتا تھا، دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. پھر یہ کہ کوئی غلطی ہو تو لوگ اس کی سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، لوگ اس کی اصلاح کر لیتے تھے. آج کل نہیں ہوتا. بلڈ ٹیسٹ آ گئے، طرح طرح کے اور ڈائگنوسس آ گئے. اب لگاتار فیٹس کھاتے چلے جا رہے ہیں تو پھر وہ ایل ڈی ایل بڑھے گا، وہ برے کولیسٹرول بڑھیں گے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ آرٹریز کے اندر جو ہے وہ ڈپوزیشن ہو جاتا ہے، اس کی آرٹریز بلاک ہو جاتی. وہ اگر جگہ جگہ سے بلاک ہوتی ہیں، وہ بلاک اگر ہارٹ کے پاس ہو گئی یا راستے میں ہوئی یا برین کے راستے میں ہوئی تو اٹیک ہو جاتا ہے. اب یہ لگاتار جو بد پرہیزی چل رہی تھی، خوب فیٹس کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، وہ کھائیں، بہت ضروری ہے بیلنس ڈائٹ صحت مند جسم کے لیے. لیکن لگاتار ایکسیس، اب اس کے کچھ اثرات بھی ظاہر ہونے شروع ہوئے. نہیں چونکتے، ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی، اب بھی اصلاح نہیں کرتے. رپورٹس آ گئی کہ بھئی اسے ٹھیک کرنا ہے. رپورٹ آ گئی، چونکہ اب ارادہ کر لیا کہ نہیں اب رکنا ہے. یہ توبہ ہو گئی. رک جانا کہ وہ جو بے احتیاطیاں تھیں اس سے رک گئے، توبہ ہو گئی. اس کے بعد عمل بھی ضروری ہے. ایکسرسائز کرنا ہے، آپ واکنگ کرنا ہے، چلنا ہے، جو کچھ بھی ایڈوائز کیا گیا جتنے یہ بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے کریکشن کوز کے لیے کیا ڈائٹ ہو، کیا دوا ہو، تو وہ اصلاح بھی کرنی. اگر نہیں کی، ابھی نہیں ہوا اٹیک، یعنی رزلٹ سامنے نہیں آیا. یہ اللہ نے جو فرمایا کہ اگر ہم فوراً پکڑ لیا کرتے غلطی پر، نتیجہ فوراً ملتا ہے.
وہ نتیجہ محسوس شکل میں سامنے نہیں لایا جاتا. یہ ہے اللہ کی رحمت. کہا ان اللہ سریع الحساب، سورج سے بہت تیزی سے حساب لیتا ہے. یہ کیسا تیزی سے حساب لینا ہوا کہ پتہ نہیں لاکھوں یا کروڑوں یا کتنے عرصے کے بعد قیامت آئے گی تب فیصلہ ہوگا. کیسا وہ حساب بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. کیسا تیزی سے ہو رہا ہے؟ کروڑوں سال کے بعد حساب کو یہ کہا جائے گا اللہ تو بڑی سورج سے حساب لیتا ہے. دین اینڈ دیر اسی وقت حساب ہو جاتا ہے. ہر انسان کے عمل کے بعد حساب ہو جاتا ہے. حساب کا بدلہ بھی ملتا ہے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اس کے جو نتائج سامنے آنے چاہیے محسوس شکل میں وہ سامنے نہیں آتے. ایک بے احتیاطی کی، اب وہ ابھی اٹیک نہیں ہو رہا ہے، بہت مہلت ہے، ٹیسٹ کرا لیا معلوم ہو گیا ابھی بہت مہلت ہے. یہ تب تو کچھ احتیاط کرنے اب بھی نہیں کی، ابھی اٹیک نہیں ہوا. ایک ضابطہ ہے، قانون ہے تمام چیزوں کا. اس ضابطے اور لا کے مطابق وہ ہر ایک کی کیمسٹری کے مطابق الگ ہے ہر انسان، اور ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے عمل، کیا لائف سٹائل ہے، اس کے حساب سے ضابطے ہیں، ہر ایک کے لیے الگ ہو گیا. وہ مہینہ مقرر نہیں کہ جس کے بھی ٹیسٹ کے اندر کولیسٹرول بڑھے ہوئے آئے تو اس کو مدت 1 سال کی ہے، یہ کوئی مقرر نہیں ہے. یہ ہر ایک کے عمل کے اعتبار سے ہے، اس کے لائف سٹائل کے اعتبار سے ہے، اور ہر ایک کی باڈی کے مزاج کے اعتبار سے ایک ضابطہ ہے، ایک لا ہے. اس لا کے مطابق جیسے ہی مدت پوری ہوگی تو اٹیک ہو جائے گا. اب اس وقت کی توبہ کہ اب نہیں کروں گا، اب میں ایکسرسائز، اب دوا کھاؤں گا، اب میں ان غلط چیزوں کو روک دوں گا، پھر قبول نہیں ہوگا. یہ ہے کہ یہ آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ لا جو ہے یہ قرآن کے اندر بتا دیا. یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ ایک مہلت دینا، اور وہ مہلت جو ہے ایک رف اندازہ ہوتا ہے کتنا نقصان ابھی تک اندر ہوا ہے جو ابھی سامنے نہیں آیا، اس سے ہم کتنی جلدی واپس پلٹ جائیں، ورنہ یہ کہ نہیں معلوم. بہت سے آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ہم ایسس نہیں کر سکتے کہ کس وقت نقصان ہو جائے گا. وہ اس کے کچھ لاز ہیں، کچھ ہمارے قانون سامنے آ جاتے ہیں، کچھ قانون ایسے بھی ہیں جو ہم ڈسکور نہیں کر سکیں. انفورسین فیکٹرز آ جاتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وقت تھا اور وقت نہیں ملتا. یہ جو قوانین ہیں اور یہ جو لاز ہیں، یہ قوانین اور لاز انسانوں کی انفرادی زندگی کے لیے بھی ہیں، انڈیویجول لائف کے لیے بھی ہیں، اور یہ قوانین اور لاز جو ہیں یہ کلیکٹیو بھی ہیں، یہ آرگنائزیشنز کے لیے بھی ہیں، یہ امتوں کے لیے بھی ہیں. قرآن نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مدت ہے مقرر، بس وہیں تک جائے گی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سالوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 1000 سال یا 2000 سال، 1500 سال یا 200 سال، یہ مدت مقرر ہے. اس کا ایک قانون ہے. کہا کہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر مدت جو ہے اس کا ایک قانون ہے. ہر امت کی ایک اجل یعنی ایک مدت مقرر ہے، اور مدت کے لیے قانون ہے. وہ اس آرگنائزیشن یا اس کلیکٹیو گروپ، اجتماعی گروہ یا امت کے لوگوں کے اعمال کے مطابق ہے، کتنا کریکشن کر رہے ہیں، ابھی تک کیا حالت تھی، اس کے مطابق ہے وہ. تو اللہ کا نوشتہ جو ہے وہ اس قانون کی شکل میں ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت ہو جائے گی پوری، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک لمحے کی بھی نہ ایک لمحے پہلے ہوگا نہ ایک لمحے بعد. یہ ہر جگہ پر یہ لمحے کی بات آ رہی ہے کہ وہ قانون جب ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا، اور سامنے اس قانون کے مطابق جب مدت پوری ہو جائے گی. یہاں پر جہاں آپ رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، ایک امت ہے. اس امت کی بھی ایک مدت ہے. اب لوگوں کے ذہن میں تو یہ قیامت تک ہے اس کی مدت، اور قیامت کا بھی پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آئے گی. قیامت تک تو ہے، اس لیے کہ امتیں رسولوں سے ہوتی ہیں، اور اب کوئی نیا رسول آئے گا نہیں، آخری رسول آ چکے. تو قیامت تک تو ہے. لیکن کیا بے اعتدالیاں ہوتی چلی جائیں گی، دھجیاں اڑاتے چلے جائیں گے جو اس آرگنائزیشن کا یا اس امت کے لیے جو گولز رکھے تھے اس کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں، اور قیامت تک لیز دے دی جائے گی؟ تو پھر آپ کے سامنے، آپ میں سے میں بہت سے خطبوں میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ
اللہ نے اس امت کے لیے چونکہ لاسٹ ہے تو ایک ضابطہ رکھا کہ 2 حصے ہیں اس کے. ایک حصہ جو ہے مدت ہے وہاں ختم ہو جائے گا، اگلا پھر آگے چلے گا. اولین اور آخرین کہا گیا انہیں، قرآن میں بھی اور احادیث کے اندر بھی. اب اولین کی ایک مدت جو ہے یہ کتنی اہم بات ہے، اہم ترین بات ہے یہ کہ ہارٹ اٹیک کب ہو جائے گا اس کی ایگزیکٹ مدت کوئی نہیں جان سکتا. موت کس کی کب آ جائے گی، کس گڑبڑ سے، اس کی ایکوریٹ مدت لا ہے، ہوگا قانون کے مطابق، لیکن اس قانون کی ساری چیزیں انسان ڈسکور نہیں کر سکا ہے، تو ایکوریٹ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کب ہو جائے گا. ایسے ہی قوموں کے معاملے میں ایکوریٹ نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہاں یہ اس سے اور آگے، یہ رحمت پر رحمت ہے کہ مدت بتا دی کہاں تک چلے گی. اب اس کے بعد تو پھر یہ کہ ان کے عمل پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس کے آگے کے حالات بتا دیے کہ کہاں سے پھر امت کے آخرین والا حصہ شروع ہوگا، کس حصے میں عذاب ہے، عذاب کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ سب بتا دیا، تو واضح کر دیا اور کھولتا چلا گیا اللہ. تو یہ رحمت پر رحمت ہے. ہم لوگ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے ساعہ، ساعت کے معنی مومنٹ، گھڑی. عام طور سے ترجمہ ہمارے یہاں قیامت کرتے ہیں ہم لوگ، اور قیامت بھی اگر قیامت بھی ہوتا تو میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے بہت بار آگے سامنے کہ قیامت ایک تو وہ ہے، علماء نے نام رکھ لیا ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، جو اس دنیا کے بعد ساری دنیا جب ختم ہو جائے گی، یعنی ساری دنیا کے انسان جب ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر حساب کے بعد جو کچھ آگے چلے گا وہ قیامت ایک واقع ہوگی. حساب ہوگا نا، فیصلے ہوں گے گروہوں کے، قوموں کے. ان گروہوں کے اور قوموں کے فیصلے یہاں اس دنیا میں بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ فیصلوں کے دن آتے رہتے ہیں جب پوری قوم کے لیے کوئی فیصلہ آتا ہے، قوم ایک تباہ ہو جاتی ہے یا قوم ایک تباہی میں چلی جاتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے یا تباہی میں چلی جاتی ہے. وہ جو فیصلے آتے ہیں یہ بھی قیامتیں ہوتی ہیں. ان کو کہا ہے قیامت صغریٰ، علم والوں نے اپنی زبان میں، چھوٹی قیامتیں، نیمٹک پرلے. یہ یہاں پر اس زمین پر واقع ہوتی رہتی ہیں، یہ روز نہیں ہوتی. ان کے وقت آتے ہیں قوموں کے فیصلے. اگر ایک حصہ ختم ہو رہا ہے ایک دوسرا آئے گا تو وہ بھی قیامت ہے. میں ساعت کے لفظ کی بات بتا رہا تھا. ساعت مانے گھڑی، ساعت کے مانے قیامت نہیں ہے. عام طور سے ہم ترجمہ قیامت کر لیتے ہیں. وہ فیصلوں کی گھڑی، وہ قیامت بھی ہوتی ہے، وہی فیصلے کی گھڑی ہے. یہاں جو فیصلوں کی گھڑیاں آتی ہیں، قوموں کے فیصلوں کی، اور انسان کی ذاتی زندگی میں بھی ساعت ہوتی ہے، فیصلوں کی گھڑیاں آتی ہیں، کلیکٹیو اور اجتماعی زندگی میں بھی آتی ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ جو هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، اب اس کے منتظر ہے کیا؟ یہ لوگ جو ہیں سب کچھ معلوم ہو گیا، اس کے بعد کیا اب اس کے منتظر ہے کہ پھر وہ ساعت اچانک آ جائے، بالکل ان کے اوپر آ جائے؟ فقط جاء اشراطها، کیا بات کہی ہوتی کہ قرآن کی زبان کے ہر دور میں اگر آپ اس کو اپنے حالات کو سامنے رکھ کر ان الفاظ کو دیکھیں، خالی یہی نہیں کہ وہ ابو جہل کے بارے میں فلاں آیت نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کے بارے میں فلاں آیت نازل ہوئی تھی. آپ کے لیے جو کچھ آپ کے لیے نازل ہو رہا ہے اللہ کا کلام، اور آپ کے حالات کے لیے ہو رہا ہے، تاکہ آپ اپنے لیے گائیڈنس لے سکیں، تاکہ آپ نقصانات سے بچ سکیں، تاکہ آپ ان راستوں کی طرف جا سکیں جو آپ کے لیے مفید ہیں. فقط جاء اشراطها، اس کی سائنس تو آ گئی، علامات تو آ چکی. کیا اس کے منتظر ہیں کہ اب وہ ساعت، وہ مومنٹ ان کو اچانک آ پڑے ان کے اوپر؟ علامات آ گئیں، سائنس آ گئیں. آپ دیکھ رہے ہیں سائنس یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جسے نوشتے دیوار کہتے ہیں، رائٹنگز آن دی وال. علامات تو آپ کے چاروں طرف ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد بھی اپنے آپ کو تسلی دیتے رہتے ہیں، نہیں اب تو ذرا یوں سدھر جائے گا، ویسے سدھر جائے گا. یہی تھوڑی پوری دنیا میں سائنس جو ہے وہ چاروں طرف کہا کہ آ گئی، سائنس آ گئی. پھر کیا اس کے منتظر ہے کہ وہی پکڑ لے تمہیں آ کے، وہ مومنٹ تمہارے اوپر وہ ساتھ آ جائے، گر جاؤ. وَأَنَّ لَهُمْ جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب آ جائے گی فائدہ کیا ہوگا ریمائنڈر کا؟ جب آ ہی جائے گی تب یہ بار بار اصول بیان کیا. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا میں اب توبہ کرتا ہوں،
اب توبہ کیسے ہوگی؟ قد عصیت، اپنی زندگی میں تو نافرمانی کرتا رہا لگاتار، فساد برپا کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور زندگی بھر تو یہ کرتا رہا، اب مرنے کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اب توبہ ہوگی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تو خالی باڈی بچائی جائے گی، آج خالی جسم بچایا جائے گا، اب تمہارے لیے معافی نہیں ہے، تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو جائے، اس لیے بچایا جائے گا، ورنہ اب اگر کوئی اپنی پرواہ نہیں کرنے کے بعد ختم ہو گیا، کوئی مریض ختم ہو گیا سب کچھ جاننے کے بعد، اور پھر کہ اب رک جاؤں گا، تو پھر ڈاکٹر تو نہیں کہتا، لیکن زبان حال یہ پکار کر کہتی اب کوئی فائدہ نہیں، اب تو تمہاری کیس ہسٹری میڈیکل اسٹوڈنٹس جو آگے لوگوں کو وارننگ دیں گے اس کے کام آئے گی، اب بس تمہاری کیس ہسٹری رہے گی، تم نہیں رہو گے، ختم۔ تو وہ فیصلے کی گھڑی آ جانے کے بعد پھر ریٹریکٹ کرنے کا، اصلاح کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ تو کہا قرآن نے کہ اب اس وقت تمہیں یہ نصیحت کیا مفید ہوگی؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ابھی سن لو، ابھی اس بات کو جان لو کہ اللہ ہی کا قانون چلے گا، بس اس کے سوا کسی اور کا نہیں چلے گا، اسے اب سن لو۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، خود بھی اپنی مغفرت کا سامان کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور سب کی مغفرت کا، باقی گروہ کی، جماعت کی سوچو کہ کیسے بچے گی، اور کہا کہ تم تو یہ جان لو، اور اللہ ایک بات اور جانتا ہے، وہ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، تم سمجھتے ہو بڑے برے حالات ہیں، ہم تو یو ایس اے میں جا کے رہیں گے، چلے جائیں گے، پھر کیا، ہم فرانس میں، ہم جرمنی میں رہ لیں گے، اللہ کا عذاب کہیں نہیں چھوڑتا، اس سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بالکل اس وجہ سے کوئی بھاگتا ہے تو خام خیالی کے عذاب سے بچ جائے گا، عذاب سے بچنے کے تو راستے بتائے ہیں، بھی مہلت ہے، یہ بھی رحمت ہے کہ معلوم ہے کتنی مہلت ہے۔ کہا واللہ یعلم متقلبکم، ارے پلٹ کر جہاں جاؤ گے اللہ جانتا ہے، وہ مسواکم، ٹھہرو گے جہاں جا کر رہو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، بچو گے کہاں سے؟ بڑی عجیب بات کہی ہے، بھاگو گے، پلٹ کر جہاں جاؤ گے اللہ کو معلوم ہے، جہاں پھر ٹھکانہ بنا لو گے وہ بھی جانتا ہے اللہ کہاں جاؤ گے، اور کس جگہ اب رہ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، تمہیں چھوڑے گا نہیں، اگر اللہ کی پکڑ ہے تو اس سے ایسے بھاگ جاؤ کسی جگہ جانے سے۔ ایک آیت ہے قرآن شریف کی، بڑا اچھا، ایک اس کے اندر ایک تسلی کا سامان ہے، سورہ زمر کی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کر ڈالے، کہنا کہ یہ کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کبھی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب گناہ معاف کر سکتا ہے جتنے ہیں سب، انہ هو الغفور الرحیم، یہ تو اس کی صفت ہے، مغفرت، غلطیوں کو ڈھک دینا، اس کے نقصان سے بچا لینا، رحمت اپنی جاری رکھنا، بات تو بڑی تسلی کی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے آگے کہا یہ کنڈیشنل ہے، ایک مہلت ہے اس کی، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف لوٹو، سب بخش دے گا، پوری زندگی کی بخش سکتا ہے، لیکن لوٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، سر تسلیم خم کرو۔ اب کب؟ اس کی بھی مہلت ہے، یہ بھی کہہ دیا سر تسلیم خم کرو، آخر وقت میں نہیں قبول ہوگا، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ عام مغفرت کی بات کہہ دی کہ میرے بندوں سے کہہ دینا جنہوں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر ڈالے، گلے گلے پھنس گئے، انہیں بھی نکلنے کا موقع دے دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، اس سے پہلے خالی توبہ نہیں، سر جھکا دو، واسلموا لہ، انیبو، پلٹو، رجوع کرو، واسلموا لہ، پھر یہ اسلام اسی سے ہے، سر تسلیم خم کرنا، صحیح اسلام میں آ جاؤ، کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہیں، پھر اسلام صحیح لے لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ پھر کوئی مدد نہیں ہوگی، اس سے پہلے کہ عذاب ہو جائے اور تمہاری پھر کسی طرح کی کوئی مدد نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ اس کے آگے فرمایا کہ کتاب کے جو تمہارے رب کی طرف سے آئی
اس کا جو وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس کا جو خوبصورت احسن زیادہ اچھا پہلو ہے اس کی اتباع کر لو۔ قرآن کے کچھ پہلو کم اچھے بھی ہیں کیا؟ وَاتَّبَعُوا، اتباع کرو، وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں جو احسن جو زیادہ اچھا ہے اس کی اتباع کرو۔ کچھ اس سے نعوذ باللہ کم اچھے ہیں اور کچھ زیادہ اچھے ہیں، جو زیادہ اچھے ہیں انہیں لے لیں ہم۔ کہا کیا تھا؟ احسن کیا چیز ہے جس کی اتباع کرنی ہے قرآن میں سے، اور باقی غیر احسن ہے۔ زندگی کے ہر حصے کے لیے ہدایات ہیں، ایک سچویشن کی ہدایت دوسری سچویشن کے لیے کام نہیں دے گی۔ تم جس جگہ ہو اس کو دیکھو اور اس کے مطابق جو تمہیں ہدایت مل رہی اسے لے لو، اس موقع کے لیے، اس مومنٹ کے لیے وہ احسن ہے۔ جس سچویشن میں ہو تمہیں معلوم ہے، کس سچویشن میں ہو تمہیں معلوم ہے کہ حالات کیا ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے ہدایت کیا دی گئی، وہ اس وقت کے لیے احسن ہے کہ یہ دوسری مت لے آنا اس جگہ، تو ایسا کر لو۔ پھر یہ اس کی مہلت، پھر مہلت کو دوبارہ دوہرا دیا اس آیت میں، اگلی ہی آیت کے اندر، یعنی اسی آیت کے اندر پھر دوبارہ دوہرا دیا، اس سے پچھلی آیت اندر آیا تھا، من قبل ان تأتیہم العذاب بغتۃ، اس سے عذاب اچانک آ جائے تمہارے اوپر، وانتم لا تشعرون، شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا عذاب کب آ گیا، گر گئے۔ اس سے پہلے جو تمہارے حالات ہیں اس حالات سے متعلق جو ہدایت دی گئی وہ ہے تمہارے لیے احسن، اس کی اتباع کر لینا۔ اور اس کے آگے کئی سورہ زمر کی آیت تھی، اس کے آگے کئی آیات کے اندر حسرتوں کی بات ہے، پھر بڑی حسرت ہوگی تمہیں اگر یہ نہیں کیا تو، کہ کاش میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا، پھر بڑی حسرت ہوگی کہ کاش میرے پاس ہدایت آ گئی ہوتی، رہنمائی آ گئی ہوتی، پھر بڑی حسرت ہوگی اس بات کی یہ کہ کاش ایک موقع تو اور دے دیا جاتا، لو ان لنا کرۃ، ایک تو اور دے دیا جاتا، بلکہ تمہارے پاس آ گئی تھی ہدایت، آئی تھی، تمہیں بتا دیا گیا تھا سب، تم نے اس کو جھٹلایا، قرآن کہہ رہا ہے فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ، اسے جو ہدایت آئی اسے جھٹلایا، تم نے ایگو بڑھا لی اپنی، استکبار کیا، تکبر کیا، عمل سے جھٹلایا اور ناشکروں میں شامل ہو گئے تم، پھر اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، پھر تو عذاب ہے جب عذاب آ جائے تو، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور بتا دیا گیا، اس کی مہلت بتا دی کہ کب آئے گا، کتنے دنوں بعد آئے گا، اس قوم کا اولین کا اینڈ کہاں پر ہوگا، کتنے لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ ارادہ کرے، قرآن کہتا ہے کہ تو اس کو تو خالی بس کن کہنا ہوتا ہے، فیقول لو کن فیکون، ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں کا نظام ایسے بنایا ہے کہ وہ جو کچھ ہو جاتا ہے، جسے کہا گیا وہ کبھی کبھی لاکھوں سال میں ہوتا ہے، کبھی ملینز آف بلینز آف ایئرز میں ہوتا ہے، اس کے لیے تو وہ بھی زیرو ہے، ہو جاتا ہے کا مطلب اب تو ہوگا ہی، یہ اسباب بنا دیے، اسباب سے ہوگا، اور قانون رکھ دیے اسی سے ہوگا، وہ نہیں بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے۔ تو اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ یہاں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ایمان لانے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیڈر کے لیے، ایمان لانے والوں کے رسول کے لیے بھی جو کچھ کرتا ہے وہ جماعت مومنین کی مدد سے کرتا ہے، یعنی ان کی مدد آئے گی، نبی کے ساتھ میں شامل ہو جائے گی، اس نے تمہاری جو مدد کی وہ مومنین کے، ایمان لانے والوں کے ذریعے بھی کی، اپنے قانون کے ذریعے کی اور ایمان لانے والوں کے ذریعے کی۔ نبی اگر گئے طائف میں تو وہاں پہ پوری قوم نے ان کو لہو لہان کیا یا نہیں کیا؟ اگر جنگ ہو رہی ہوتی، بہت سے ایمان والے ساتھ ہوتے، نہیں تھے اس وقت، اگر بہت سے ساتھ میں ہوتے تو تب یہ نہیں ہوتا، لیکن اکیلے تھے تو پھر اکیلے تھے، لوگوں نے مارا۔ یہاں جنگ احد کے اندر اب تو بہت ساتھی تھے، ایک بار تو ایک جنگ جیت لی تھی، اس سے پہلے بدر، ایسے جس کا پریسیڈنٹ ہی نہیں تھا، جس کی کوئی نظیر نہیں تھی کہ اتنے کم لوگ، اتنے کم سر و سامان کے اندر۔ اب جنگ احد میں تو پہلے سے معلوم تھا کہ دشمن آ رہا ہے، اس کی تیاری کے اندر جو اوسط تھا اپنے پاس وہ اس سے زیادہ تھا، جو بدر سے زیادہ تھا۔ ایک چھوٹا سا گروپ، ان سے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، سب کو نقصان پہنچ گیا۔ تو اللہ نبی کو تو فتح دے دیتا، چھوٹے سے گروپ نے کچھ بھی کیا انہیں سزا دے دیتا۔
سب کو کرنا تھا، سب کو نقصان پہنچ گیا۔ ایمان لانے والوں کی جماعت کے ذریعے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ ثابت قدم رہے، تب کوئی مدد ہوتی ہے، اور رہے تتر بتر رہے تو نبی رسول بھی اکیلا وہ جگہ جگہ حادثات کے اندر اور مسائل کے اندر اور آزمائشوں میں گر جاتے ہیں۔ یعنی وہ تو آزمائش میں گرتے ہیں، لیکن باقی کے لیے پھر سزا کا سامان ہوتا ہے، اور وہ سزائیں آئی ہیں، تاریخ میں آتی رہی ہیں، پھر موجود ہے۔ جس کی سائنز آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی علامات آپ کی نظروں پہ ہیں، جس کی خبریں روز سنتے ہیں، اور پھر اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، ارے یہ تو یوں ہی نہیں، سمکرن ایسے بدل جائیں گے، یہ ایکویشنز ایسے چینج ہو جائیں گے، یوں ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا کہنے والے کو کچھ نقصان پہنچ چکا، اور بھی کچھ لوگوں کو، اور کچھ نہیں ہوگا کہنے والے جو ہیں توبہ کر لیں اور اپنے عمل سے اصلاح بھی کر لیں، اس لیے کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر موقع نہیں ملے گا، چاہے جتنا کہیں کہ ذرا سا تو موقع اور مل جاتا، اللہ کی مدد تو آ جاتی۔ اللہ کی مدد تو یہی ہے کہ تمہیں بتا دیا، مدد تو ساتھ چل رہی ہے۔ اب تم خود اپنی مدد نہ کرنا چاہو، کرنا تو خود ہوگا نا، یہ رحمت کا سامان ہے، تو رحمت کو ریسیو تو خود کرنا ہوگا نا اپنے عمل سے۔ سردیوں کے دن ہیں، دھوپ لینے کا دل چاہتا ہے، باہر دھوپ کھلی ہوئی، آپ وہاں جا کے بیٹھے نہیں، اور کمرے میں 24 گھنٹے گزار دیں، کہتے دھوپ نہیں لگتی مجھے، اور دھوپ کی ضرورت ہے، جانا پڑے گا بھائی، دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ کی رحمت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے سامان، اس کے اسباب آپ کو مہیا کرنے پڑیں گے، اور سب معلوم ہے، معلوم ہوتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں تو پھر وقت جو ہے وہ الٹی گنتی شروع ہو گئی، وقت ایک ایک کر کے واپس زیرو کی طرف جا رہا ہے۔ شروع میں تو وقت چلتا ہے نا، کہیں گنتیاں ہوتی ہیں، لمبا ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پر شروع میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے کرکٹ کے اسکورنگ کے اندر ہوتا ہے کہ اب اتنے رن ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، پھر آخر میں ہوتا ہے اب اتنی بال رہ گئی، اتنے بچے، اب اور کم بچے، اب اور کم بچے، یہ الٹی گنتی شروع ہو جاتی، تو اب الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ اس وقت بھی ہوش اگر نہیں آئے تو پھر جنہیں نہیں آئے ان کے لیے جو کچھ بتا دیا گیا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیا کیا ہوگا، سب پہلے سے بتا دیا گیا۔ اپنی آنکھیں بند نہیں کریں اور اپنے بچاؤ کا سامان کریں، وہ بچاؤ اجتماعی ہوگا، اجتماعی کوششوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس کی رحمت ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب ٹوٹ پڑے، اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لو، تو تب اس رحمت سے مستفید بھی ہو سکو گے، ورنہ تمہارے لیے پھر رحمت ہی رحمتیں ہیں، رونا پیٹنا چلانا اور عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالیٰ جواد کریم۔